جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب نے فجر کی نماز کی تکبیر تحریمہ کہی، تھوڑی سی دیر گزری تھی، ایک غلام نکلا جس کے ہاتھ میں خنجر تھا اور اس نے آپ کو زخمی کر دیا، اور پھر یہ واپس بھاگتے ہوئے اس نے 13 نمازیوں کو بھی زخمی کر دیا۔ پھر ایک نمازی نے اس غلام کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ یہ ویڈیو چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ZHP TV کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ZHP TV اور میں ہوں زبیر الحسن۔ ZHP کے معزز دوستو، آپ 8000 صحابہ کی دوسری ایپیسوڈ پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کیسے ہوئی۔ معزز دوستو، حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اس دن فجر کی نماز حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ خود واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس صبح کی نماز میں آپ کو زخمی کیا گیا، میں اس جماعت میں کھڑا تھا۔ میرے اور حضرت عمر بن خطاب کے درمیان میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس حائل تھے۔ جب آپ صف میں آتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے، صف برابر کر لو، صفوں کو سیدھی کر لو، اپنے کندھے سے کندھا ملا لو، اور صفوں کے درمیان میں چکر لگاتے رہتے تھے، اور جب صف مکمل ہو جاتی پھر آپ نماز پڑھاتے تھے۔ فرماتے ہیں اس دن اسی طرح حضرت عمر بن خطاب آئے اور لوگوں سے کہنے لگے، اپنی صفوں کو سیدھی کر لو اور اپنی صفوں کو برابر کر لو۔ جب صف سیدھی ہو گئی، صفوں کو درست کر لیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، جا نماز پر تشریف لے گئے اور تکبیر کہی، اور اکثر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رکعت میں سورۃ یوسف یا سورۃ نحل یا اس جیسی کوئی بڑی سورت پڑھا کرتے تھے، تاکہ لوگ جماعت کی نماز میں شریک ہو جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی تکبیر تحریمہ کہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ کو ایک بد خصلت نے زخمی کر دیا ہے، اور پھر غلام جو 2 نوکوں والا خنجر لیے ہوئے تھا لگاتار لوگوں کو زخمی کرنے لگا، یعنی کہ جب وہ واپس بھاگنے لگا تو اس نے نمازیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ابو لولو نے 13 نمازیوں کو زخمی کیا، جس میں سے 7 شہید ہو گئے اور باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی۔ پھر جب ایک نمازی نے اس پر کپڑا ڈال دیا اور اس کو پکڑ لیا، تو اس نے اس خنجر سے اپنے آپ کو بھی زخمی کر لیا اور خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا۔ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب تھے، انہوں نے یہ واقعہ دیکھا، لیکن اور لوگ جو صفوں کے دور دور نمازی کھڑے ہوئے تھے ان کو معلوم نہ ہوا۔ جب ان لوگوں نے حضرت عمر کی آواز سنی
جیسے امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو مقتدی اسے سبحان اللہ کہہ کر یاد دلاتے ہیں تاکہ اس کی غلطی دور ہو جائے، ایسے ہی ان نمازیوں نے بھی سبحان اللہ کہا۔ پس عبد الرحمن بن عوف نے ان کو جلدی جلدی نماز پڑھائی۔ جب نماز ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو کس نے مجھ کو زخمی کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے باہر گئے، ہر طرف تلاش کیا، تھوڑی سی دیر کے بعد مسجد میں آئے اور فرمانے لگے، حضرت عمر بن خطاب، آپ کو مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے، جس کا نام ابو لؤلؤ ہے، اس نے آپ کو زخمی کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر مقدر نہیں کی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر میں لے کر گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ان کے ساتھ چلے۔ لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ گویا اس سے پہلے ان پر کبھی کوئی مصیبت نہ پڑی۔ کوئی کہتا تھا کہ کچھ حرج نہیں، امیر المؤمنین اچھے ہو جائیں گے۔ کوئی کہتا تھا کہ مجھے خوف ہے۔ کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر، حضرت عمر بن خطاب کو وہ پانی پلایا گیا جس میں کھجور تر کی گئی تھی۔ حضرت عمر نے اس کو پیا، پیتے ہی زخم سے نکل گیا۔ اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب آپ کی اخیر حالت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، اے عبداللہ، حساب کرو میرے اوپر کس قدر قرض ہے۔ چنانچہ حساب کیا گیا، معلوم ہوا کہ 86,000 آپ پر قرض تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میرا مال اس کے لیے کافی ہو جائے تو یہ قرض میرے ہی مال سے ادا کر دیا جائے، ورنہ بنی عدی سے سوال کرنا، اگر ان کا مال بھی کافی نہ ہو تو تمام قریش سے سوال کرنا اور کسی سے سوال نہ کرنا، یہ قرض میرا ادا کر دو۔ اور ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کو سلام عرض کرتا ہے، میرے نام کے ساتھ امیر المؤمنین نہ کہنا، کیونکہ اب میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں، اور کہنا عمر بن خطاب اس بات کی اجازت مانگتا ہے کہ اپنے صاحبین کے ساتھ دفن کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر گئے اور سلام کر کے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے عرض کیا کہ عمر بن خطاب آپ کو سلام عرض کرتا ہے اور اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اپنے صاحبین کے ساتھ دفن کیا جائے۔ حضرت ام المؤمنین نے فرمایا، وہ جگہ میں نے اپنے واسطے رکھی تھی، مگر میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔
یہ خوشخبری لے کر حضرت ابن عمر جب اپنے والد کے پاس پہنچے تو لوگوں نے کہا، دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ ایک شخص نے ان کو اپنا سہارا دے کر اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا لائے ہو ابن عمر؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہی جو آپ چاہتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، الحمدللہ، اس وقت تک مجھے کوئی آرزو اس سے زیادہ نہ تھی کہ دیکھو جب میری روح اس دنیا سے چلی جائے تو مجھے لے جانا اور ام المؤمنین سے سلام عرض کرنا اور کہنا کہ عمر بن خطاب اجازت مانگتا ہے۔ اگر اس وقت بھی وہ میرے لیے اجازت دے دیں تو مجھے اس روضہ مقدس میں دفن کر دینا، ورنہ جہاں اور مسلمانوں کی قبریں ہیں وہاں مجھے بھی دفن کر دینا۔ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، اتنے میں وہ بھی عورتوں کے ساتھ تشریف لے آئی۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں، ان کو آتے ہوئے دیکھ کر مرد حضرات اٹھ گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی دیر تک روتی رہی۔ اتنے میں اور مرد آ گئے اور انہوں نے اجازت مانگی، وہ پردے میں چلی گئی۔ ہم لوگ ان کے رونے کی آواز پردے سے سن رہے تھے۔ لوگوں نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہمیں کچھ وصیت فرما دیجئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے کہا کہ میرا سر تکیے سے اتار کر زمین پر رکھ دو، شاید اللہ میرے اوپر رحم کرے۔ عمر کی خرابی اور عمر کی ماں کی خرابی، اگر اللہ عز و جل اس پر رحم نہ کرے، جب میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانے قسم کے کفن دینا۔ اگر اللہ کے یہاں میرے لیے کچھ بھلائی ہے تو مجھے اس سے بہتر لباس عنایت ہوگا، اور اگر کوئی دوسری حالت ہوئی تو یہ لباس بھی چھن جائے گا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ اس کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر آپ کو قبر مبارک میں اتارا گیا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ 23 ہجری کو چہارشنبہ کے دن صبح کی نماز میں زخمی کیا گیا اور محرم کی پہلی تاریخ 24 ہجری کو یکم شنبہ کو آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کی مدت خلافت 10 سال 5 ماہ اور 21 دن تھی۔ معزز دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کو بھی بتائیں کہ 8000 صحابہ کی ہسٹری کے بارے میں پاکستان کا پہلا چینل ہے، بلکہ دنیا کا پہلا چینل ہے جو 8000 صحابہ کی ہسٹری کے بارے میں آپ حضرات کو معلومات دے گا۔ آپ اپنا بھی خیال رکھیں، ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔
انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوگی 8000 صحابہ کی تیسری ایپیسوڈ کے بعد۔